یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف جو ہے خطا کی نسبت کر دی، اجتہادی خطا ان سے ہو گئی، حضرت فاطمہ کی گستاخی ہو گئی، انسلٹ کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور پورے ملک میں احتجاج شروع کر دیا، یوٹیوب پہ احتجاج، سوشل میڈیا فیس بک پہ احتجاج شروع کر دیا۔ روافظ نے تو کیا، ان سے تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، ان کا تو کھاتا ہی وہ بالکل الگ ہے۔ دکھ تو تب ہوا کہ وہ لوگ اور وہ علماء اور وہ خطباء جو اہل سنت والجماعت کا دم برتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ بھی روافظ کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، جی جلالی صاحب نے گستاخی کر دی، توہین کر دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ اور پھر اس پر یہ تو ایک طبقہ تھا اہل سنت والجماعت کا جنہوں نے ڈنڈورا پیٹا، ایک طبقہ وہ تھا جو خاموش ہو گیا، بولا ہی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس وجہ سے نہیں بولا، گفتگو کی اس حوالے سے، اجتہادی خطا کے حوالے سے، کہ جی وہ کہتے ہیں نا، مثال ہے پنجابی اردو کے اندر کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، پھر ہم اس قسم کا بیان داغ دیں گے۔ کچھ تو ایسے تھے، اور پھر انہوں نے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے بیان دیے بھی ہیں جلالی صاحب کے حق میں کہ انہوں نے صحیح کہا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ ان حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنا موقف کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے علم الکلام کی کتابوں میں یہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا نہیں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ بات مینشن نہیں ہے کہ اجتہادی خطا کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اجتہادی خطا کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر سزا ہو، عتاب ہو، عقاب ہو۔ تو کیا ہمارے علم العقائد کی کتابوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی؟ تو انہوں نے پھر اس ڈنڈورا جب پیٹا گیا اور پروپگنڈا کیا گیا، پلان بنایا گیا، منصوبہ بنایا گیا، سازش کی گئی، اس کے کئی دن بعد بیان کیوں جاری کیا؟ کیا یہ اتنے دن علم الکلام کی کتابوں سے ناواقف تھے، علم العقائد کی کتابوں سے ناواقف تھے، قرآنی تفاسیر سے ناواقف تھے، حضرت آدم کے قصے سے ناواقف تھے، حضرت یونس کے قصے سے ناواقف تھے؟ نہیں، ناواقف نہیں تھے، پتہ تھا سب کچھ ایسا ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجتہادی خطا جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوئی، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے ہوئی بھی، اہل بیت سے بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن صرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھتے رہے۔ اور جب دیکھا کہ اونٹ جو ہے اس کروٹ بیٹھ گیا ہے، تو پھر بعضوں نے جو ہے بیانات دینا شروع کر دیے کہ بالکل ٹھیک کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے اجتہادی خطا۔ اور بعضوں نے دوسری کروٹ بیٹھتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ جو روافظ کے پروپگنڈے کا منصوبے کا شکار ہوئے تھے، بعضوں نے اس طرف بیان دینا شروع کر دیے۔ میں جن لوگوں نے اجتہادی خطا کے حوالے سے جلالی صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے بیانات دیے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ حالات کا دھارا دیکھ کر بیان کیوں دیتے ہیں، موقف کیوں لے کر آتے ہیں اپنا؟ بھائی اس بات کو سمجھ لیں کہ دو ٹوک لفظوں کے اندر موقف بیان کرنا ہے، واضح لفظوں کے اندر موقف بیان کرنا ہے، اس میں ذرا سی لچک نہیں آنی چاہیے۔ وہ موقف کے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور پوری امت کا اجماع ہے، اس کے اوپر کمپرومائز کس چیز کا؟ اس کے اوپر جو ہے حالات و واقعات کو دیکھنا اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہم مصلحت کے شکار ہو جائیں، ہم مدانت کا شکار ہو جائیں، ہم حالات سے سمجھوتا کر لیں؟ تو میں عرض کروں گا چلو دیر آیت درست آیت، بعد میں بیان دیا، دیر سے بیان دیا، یہ بھی بہت ہی زیادہ اپریشیٹ ہم کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگا۔ اور علماء اہل سنت کو اسی طرح اپنے اجماعی اور متفقہ فیصلوں پر اور عقائد پر دوسرے علماء کو سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ ان کی پشت مضبوط ہو اور وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اور واضح طور پر جو اپنا موقف لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ کچھ علماء وہ بھی تھے جنہوں نے ابھی تک بیان نہیں دیے، خاموش رہے اور ابھی تک چپ سادھی ہوئی ہے، بالخصوص دوسرے مسالک کے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تو بریلوی مسلک کے ہیں نا، دیوبندی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، ان علماء سے بڑے ادب احترام کے ساتھ، واللہ العظیم، تان و تشنیع مقصود نہیں ہے، تنقید مقصود نہیں ہے، میں تو آپ کے در کا خادم ہوں، میں تو خود جو ہے آپ سے جو ہے علم کی جو میراث ہے وہ حاصل کرتا ہوں، میں تو خود آپ سے جو ہے علم کے خیرات لیتا ہوں۔ میں اپنے معزز علماء کرام سے اور ادب و احترام کے لائق علماء کرام سے عرض کروں گا کہ کیا آپ نے صرف اس وجہ سے چپ سادھ لی کہ وہ مسلک بریلویہ کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے، یا ان کا مسئلہ ہے وہ جانیں، انہوں نے بات کی ہے وہ جواب دیں، آپ انہیں لگے کا پتہ؟ کیا آپ نے یہ سمجھ کر چپ سادھ لی ہے؟ بھئی یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ اہل سنت والجماعت کے جو اجماعی عقیدے ہیں ان کا مسئلہ ہے، متفقہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عصمت انبیاء پر حرف آ رہا تھا، ختم نبوت پر حرف آ رہا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آگے بڑھتے اور عصمت انبیاء کا عقیدہ واضح کرتے، صحابہ کرام کی محفوظیت کا، اہل بیت کی محفوظیت کا عقیدہ واضح کرتے، اجتہادی خطا کی وضاحت کرتے، عوام الناس کو بتاتے، خواص کو بتاتے، سیاستدانوں کو، اداروں کو بتاتے اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت کرتے۔ یہاں پر تو حضرت صدیق اکبر کی صداقت داؤ پر لگ گئی تھی، حضرت صدیق اکبر کی عدالت داؤ پر لگ گئی تھی۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کو معصوم ڈکلیئر کیا اور ڈنڈورا پیٹ کر جو ہے اجتہادی خطا کو بھی، اس کو بھی ان سے دور کرنے کی کوشش کی، تو اب یہ کس کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا؟ جلالی صاحب پر یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ صدیق اکبر پر اٹیک ہو رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، امکان ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر خطا کس نے کی؟ میراث نہ دے کر خطا کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ میرے معزز علماء کرام، یہ جلالی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبند بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی صحابیت کا، عدل کا، انصاف کا، صداقت کا مسئلہ ہے، صدیق اکبر کی خلافت کا مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو ابھی تک جو ہیں علماء کرام چپ ہیں، خدا را وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر صدیق اکبر کی صداقت کا دفاع کریں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محفوظیت کا، ان کی شان کا، عظمت کا دفاع کریں، ختم نبوت کا دفاع کریں۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معصوم ڈکلیئر کرنا، بلکہ یہ تو معصوم سے بھی اگلی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں؟ کیا ان سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی؟ حضرت آدم سے نہیں ہوئی، حضرت یونس سے نہیں ہوئی، اور یہ لوگ تو حضرت فاطمہ کو معصومہ کہہ کر ان سے اجتہادی خطا بھی اس حوالے سے، اس کا امکان، اس کا وجود، اس کا وقوع، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا نہیں رہے؟ یہ ان کی شان میں اضافہ نہیں کر رہے، غلو نہیں کر رہے؟ تو کیا دین اسلام میں کسی کی شان اور عظمت میں غلو کرنا جائز ہے؟ تو اس لیے میں علماء اہل سنت سے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، تینوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے امت مسلمہ کے متفقہ عقیدہ، اجتہادی خطا کا، اس حوالے سے ہر عالم اپنی ویڈیو ریکارڈ کرائے۔ آپ نے دیکھا نہیں برسات کے مینڈکوں کی طرح سارے روافظ باہر آگے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا سفید داڑھی والا، کیا بغیر داڑھی والا، کیا کالی داڑھی والا، سارے جو ہے باہر آگے برسات کے مینڈکوں کی طرح، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے مسئلے پر باغ فتح کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کے خلاف باہر آگے۔ تو ہم کیوں نہیں باہر آ سکتے؟ دیوبندی باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ اہل حدیث باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ اور بریلوی حضرات باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ سارے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس معاملے میں اپنی اپنی ویڈیو بیان ریکارڈ کرائیں، علماء کرام عصمت انبیاء پر ریکارڈ کرائیں، محفوظیت صحابہ، محفوظیت اہل بیت پر ریکارڈ کرائیں، اجتہادی خطا کے حوالے سے عوام الناس کو اویئرنس دیں، اس کو واضح کریں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ جو امت کے اندر بد اعتقادی کی ایک راہ نکلنے والی ہے یا راہ نکل چکی ہے، تو اس کو بالکل بند کریں۔ یہ جو عصمت والی راہ نکالی جا رہی ہے اور نکل رہی ہے، اس کو بند کریں، ورنہ یقین جانیں ہمیں مستقبل کے اندر بہت ساری زحمتیں اور بہت سارے ہمیں جو ہے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ تو تھی میری تمہیدی گفتگو اس حوالے سے۔ اب میں آپ کے سامنے علماء اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کی تفاسیر پیش کرتا ہوں کہ کیا اجتہادی خطا کا لفظ حضرت آدم اور یونس کے لیے نہیں بولا گیا؟ اب میں بلا تمہید جو ہے، یعنی وہ ماں قبل کی تمہید تھی، اب اس حوالے سے تمہید نہیں باندھوں گا، میں ڈائریکٹ گفتگو کروں گا اس حوالے سے۔ یہاں پر دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم تفسیر عثمانی کو دیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر عثمانی ہے، آپ اس میں دیکھیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اجتہادی خطا جنت کے اندر، اس کا ذکر کیا اور بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ جو ہے وہاں پر ان کو بیان کیا کہ ان سے کیسی خطا ہوئی اور کیا ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ آپ جو ہیں پہلے پارے میں آیت نمبر 35 آتی ہے، وہاں پر بھی دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی دیکھیں، اور اسی طور پر جو ہے دیگر مقامات پر جہاں پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو 122 نمبر جو آیت مبارکہ ہے، وہاں پر اللہ، بلکہ میں یہاں پر عرض کروں
تفسیری نکات تو بعد میں ہیں، پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، 121 نمبر آیت مبارکہ ہے سورۃ طٰہٰ کی۔ اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصیان کی، عصا کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ تو اب کیا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ غلط کیا ہے؟ یہ جو اجتہادی خطا کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی طرف عصیان کی نسبت نہیں کی، لغزش کی، غلطی کی نسبت نہیں کی؟ تو کیا اس غلطی کو ہم گناہ کبیرہ تعبیر کرتے ہیں، اجتہادی خطا سمجھتے ہیں؟ تو عصا کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ اور یہاں پر ترجمہ کیا کیا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے؟ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ اس راہ سے بہکا، اس راہ سے بہکا، یہ ان کا جو ہے ترجمہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اب جو ہے اگر آپ احسن البیان کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا ترجمہ کیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا۔ نافرمانی کا یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا، تو اب کیا یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ عصا کا ترجمہ اور کیا کریں گے؟ اور اسی طور پر جو ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے اس حوالے سے کیا ترجمہ کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 121 ہے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ یہاں پر کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں؟ تو یہاں پر کون سے لفظ استعمال کیے جائیں جو عصا کا جو ہے معنی واضح کر رہے ہوں؟ تو اس لیے عصا کی نسبت جو ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں جی، یہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس میں 121 نمبر آیت دیکھیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اب یہ لغزش کا لفظ استعمال کیا، لغزش کسے کہتے ہیں؟ خطا کو تو کہتے ہیں لغزش۔ تو وہ اہل سنت والجماعت والے جو اہل سنت والجماعت ہونے کا دم برتے ہیں اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے خلاف ہو گئے اجتہادی خطا کے حوالے سے، تو وہ یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا کیا ترجمہ کریں گے یہاں پر؟ خیر، یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، معزز علماء اکرام پر۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ تفسیری حوالے کی طرف۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 35 ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں یہ لکھا ہوا ہے، کنز الایمان کی جو نیچے تفسیر ہے خزائن العرفان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی، خطائے اجتہادی جو ہے معصیت نہیں ہوتی۔ تو آپ بتائیں، آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، نبی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہر جگہ پر کی گئی، تینوں مسالک کے علماء نے، بلکہ رب العالمین نے کی، عصا آدم ربہ فغوا۔ تو کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں انبیاء سے بڑھا دیا جائے، ان کا مقام رتبہ بلند کر دیا جائے؟ تو یہ کتنی بڑی ہم غلطی کھا رہے ہیں آج کے زمانے میں، آئندہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا اس کا۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے اجتہادی خطا کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ اور اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 35 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے۔ غلطی کا لکھا ہوا ہے، تو غلطی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اجتہادی خطا تھی۔ اور اسی طور پر جو ہے آپ دیکھیں سورہ صافات کے اندر، صاد سے پہلے جو صورت آتی ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے، اس موقع پر تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 585 ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو حوالہ ہے اس میں وَإِذْ أَبَاكَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اس کے حاشیے میں 7 نمبر حاشیے میں لکھا ہے الزام یہی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی۔ خطائے اجتہادی کی نسبت یونس علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند حوالے پیش کیے ہیں،
آپ اس کے علاوہ دیگر مفسرین کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طور پر جو ہے مختلف قسم کے علماء کو دیکھ سکتے ہیں کہ اجتہادی خطا کے وجہ سے ان کا موقف کیا ہے۔ تو اس لیے میں آخر میں عرض کروں گا کہ علماء اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں۔ جو علم الکلام میں، علم العقائد میں، ہماری تفسیروں میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عوام الناس کے سامنے اویئرنیس کے طور پر ان کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے بلا تفریق آپ جو ہے اپنے بیان ریکارڈ کروائیں اور اس کے اوپر جو ہے خطبات جمعہ ارشاد فرمائیں، تاکہ یہ جو اس وقت فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس فتنے کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ صدیق اکبر کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا دفاع کرتے ہوئے کچلا جا سکے، اتنی سختی کے ساتھ کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد کے اوپر وہ اس طرح ڈاکہ زنی کر سکے اور سب شب و ستم کر سکے، اور اسی طور پر جو ہے اس علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اوپر چڑھائی کر سکے، کسی کو آئندہ اس قسم کی جرت نہ ہو۔ تو اس لیے خدا را اٹھیے، جاگیے، دور حاضر کے فتنوں کو سمجھیے، روافض کا، خوارج کا، ناصبیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو، ان کے متفقہ مسائل کو، اس کا پرچم جو ہے پورے عالم کے اندر لہرا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علماء اہل سنت والجماعت کی سپورٹ کرنے کی اور ان کے پشتیبان بننے کی، اور اسی طور پر صحابہ کرام اہل بیت کی عزت و احترام کا دفاع کرنے کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت، ختم نبوت کا دفاع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔